الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج قرآن مجید کے 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ منتخب آیات کی تفسیر اور جن واقعات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے اور جن واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے، مختصر وقت میں اسے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ پاک جو باتیں کہی جائیں سنی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ ہود اس پارے کے اندر 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس پارے کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو سورہ ہود ہے جو تفصیل کے ساتھ میں بیان کی گئی ہے، اور پھر سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ ہود کا نام اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جس طرح سے سورہ اعراف، سورہ یونس، یہ صورتیں جس کے اندر آخرت، نبوت، رسالت اور توحید کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ مکی صورتیں جتنی ہیں عام طور پر اس کے جو مضامین ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ آخرت، توحید، رسالت، نبوت کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر شرکیہ اعتقادات اور شرکیہ عقائد جو ان کے تھے اس کو بیان کر کے اللہ رب العزت اپنی طرف سے پھر اس کا رد بھی فرماتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت جو ہے دلیل بھی نازل فرماتے ہیں کہ ان کے یہ غلط عقائد ہیں، اور انہوں نے بلا دلیل کے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور بیجا غلط عقائد انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں۔ پچھلی صورت اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی، یعنی سورہ یونس ہم کل سن رہے تھے۔ سابقہ صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا، یعنی سورہ یونس کے اندر جو وحی اور قرآن میں شک کرتے تھے کہ وحی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہیں اس بات پر شک تھا کہ وہ انسان کو کیسے اللہ پاک رسول بناتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیات وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے اس میں بھی شک کرتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو بلکہ ایک انسان کا کلام ہے جس کو انہوں نے جادو کے ذریعے سے بنا لیا ہے۔ سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت، یعنی یہ جو سورت سورہ 12ویں پارے کے اندر جو چل رہی ہے سورہ ہود، جس کے مختصر سی تفسیر آج ہم انشاءاللہ سنیں گے، اس کے اندر عقیدہ آخرت کی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے وضاحت کی ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ جو آخرت کے واقع ہونے پر اور برپا ہونے پر شک کیا کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دلائل کے ذریعے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخرت اللہ رب العزت اپنے طاقت سے اللہ رب العزت اسے قائم کریں گے، اور پھر انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور استغفار کرو، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اعراض کرنے کی صورت میں، یعنی انکار کرنے کی صورت میں پھر عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے ان احکامات کو نہیں تسلیم کرتے ہو، آخرت، نبوت اور رسالت اور توحید کو تم نہیں مانتے ہو، تو پھر بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی تمام امتوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو سلوک کیا، یعنی عذاب میں انہیں گرفتار کیا، تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات جو شروع ہوتی ہیں، کہ بالکل پہلی آیت جو سورہ ہود کی اس کے اندر قرآن مجید کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کی آیتیں جو ہے وہ بالکل دلائل کے ساتھ میں محکم ہے، دلائل کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے، اور بالکل کھول کھول کر واضح طور پر بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید، اس کی آیتیں یہ باخبر حکیم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ نبی کے زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور میری حیثیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے، اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش کی خوشخبری سنانے والا بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ کہ اپنے رب سے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، یعنی مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ
تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، یعنی دنیا کے اندر بہتر زندگی گزارنے کا سامان اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، نعمتوں سے اللہ رب العزت نوازیں گے، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، یعنی جو جتنا عمل کرے گا اللہ رب العزت اسی کے بقدر اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم پھر گئے، یعنی واپس پھر تم اپنی غلط روش اور غلط طریقوں پر اور اعتقادات پر واپس پلٹ جاتے ہو، تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کا مجھے ڈر ہے کہ اس دن اللہ رب العزت تمہیں خسارے اور نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کون سے گناہوں یا کن وجوہات کی بنیاد پر کس قوم کو ہلاک کرتا ہے، یعنی اس کے لیے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ قوموں کو جو اللہ پاک نے ہلاک کیا ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے، تو ان کے ہلاک کرنے کی وجوہات کیا بنی، بنیادی وجہ کیا تھی، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور کن لوگوں کو ہلاکت اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کون سی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کے استغفار، ان کی توبہ اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے بال سفید نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی ان صورتوں کے اندر جو ہے آخرت کے منظر کو اللہ رب العزت نے جو کھینچا ہے، اور عذابات کا جو بہت تفصیل کے ساتھ میں جو تذکرہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اور ان کو امت کے سامنے بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میری امت اس سے کیسے بچ سکے گی۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین عرب دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کے وہ بالکل قائل نہیں تھے۔ وہ آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کو جادو قرار دیتے تھے کہ آخرت میں کیسے زندہ کیا جائے گا، اور کیسے ایک آدمی جب مر کر جو ہے مٹی میں سڑ گل جائے اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، اور وہ اسے بالکل جادو کی باتیں کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ میں اتنے بے خوف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ عذاب اگر حق ہے جس کو تم بیان کرتے ہو تو وہ آتا کیوں نہیں ہے، وہ عذاب تم کیوں نہیں لے کر آتے ہو۔ اس سے پہلے کے پارے میں اور صورتوں میں ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم آپ کی موجودگی میں مکمل طور پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو ہم عذاب کے ذریعے سے اس امت کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے عذاب کو نہ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حق ہیں اور عذاب کے بارے میں کہتے ہیں اور آپ کا خدا عذاب کے بارے میں بیان کرتا ہے تو اگر ہم نافرمان ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، یعنی کون اعمال کے اعتبار سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی یہ بات کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک مؤخر کر دیں، ایک خاص متعینہ وقت کے لیے ہم اسے ٹال دیں اور مؤخر کر دیں، تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رکھی ہے، یعنی عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، وہ کیوں آتا نہیں عذاب۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں ہوگا، یعنی جس دن اللہ پاک عذاب مسلط کریں گے تو پھر وہ عذاب ان سے دور نہیں کیا جائے گا، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس دن وہ آئے گا تو پھر وہ جس کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں وہ چیز انہیں گھیر لے گی اور وہ ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے۔ جیسے کہ شروع میں کہا گیا کہ سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں اور امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے انکار اور ان کے تمسخر اور پھر ان کی عناد اور سرکشی، اور پھر اس پر اللہ رب العزت نے ان کو کن کن عذابات میں گرفتار کیا ہے، یہ ساری تفصیل کے ساتھ میں اسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی عذاب کی دھمکی دی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی اس کے اندر ٹیڑھے پن کو تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ آخرت کے معاملے کے بارے میں کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھا کرتے ہیں۔ سننے کان اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، لیکن اسے حق کو سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی، لیکن حق کو دیکھنے کے لیے وہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے بعد کی آیات کے اندر جو معذب قومیں تھیں، یعنی جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ جو قریش مکہ، سرداران مکہ، جس کے اندر خاص طور پر ابو جہل کا نام آتا ہے کہ وہ دعا کرتا تھا کہ جس عذاب کو تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ جائے، اور جب عذاب نہیں آیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم ہی حق دین پر ہیں، اس وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو عذاب مانگنے والوں کو اللہ رب العزت نے 6 قوموں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ان قوموں کے پاس ان کے انبیاء تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی، اور انکار کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی، سمجھایا گیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور ان کی تعلیمات میں شک کرنے والے، اور جو کتاب اور جو احکامات دیے جاتے تھے اس میں شک کیا کرتے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور جسم کے اعتبار سے بھی بعض قومیں اتنی مضبوط دیو ہیکل تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سارے کی ساری ان کی طاقتیں کچھ کام نہ آئیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دی، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے، یا پھر تمہارے انکار کے نتیجے میں اللہ پاک جو عذاب بھیجیں گے اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ قوم نے ان کی دعوت پر غور و فکر کرنے کے بجائے، ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے تمہارا جھگڑا بھی بہت ہو گیا، پس لے آ ہم پر جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچے نبیوں میں سے ہے۔ جب قوم نے اتنی سرکشی دکھائی اور اتنا انکار دکھایا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ 950 برس کی محنت کے باوجود بھی قوم انکار پر مصر رہی اور انکار ہی کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور مایوسی کا اظہار کیا، تب اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ کشتی بنائی جائے، اور پھر تمہارے ساتھ جو ایمان لائیں اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام، خشکی پر ایک کشتی بن رہی تھی، تو قوم کے جو سردار تھے وہ اس عمل کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی کیا اب کشتی جو ہے پانی کے بجائے خشکی پر چلنے لگے گی، کیا یہ کشتی جو ہے زمین پر چلے گی، مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ مذاق تم ہمارا اڑا رہے ہو، لیکن جب عذاب آئے گا تو پھر تم دیکھو گے کہ اللہ پاک نے مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اسی کشتی کے ذریعے سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کے ساتھ میں جو مکالمہ ہوا، نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بلایا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو ان کے بیٹے نے جو جواب دیا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ بچوں پر عام طور پر ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 5 ایمان لے آئے اور 1 ایمان نہ لایا۔ جب عذاب کا آغاز ہوا اور نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، وہ چونکہ منکر تھا، سوار نہ ہوا کشتی میں، سیدنا نوح علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دیکھ کر مان جائے اور میری بات کا اقرار کر لے، تو اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی انہوں نے اور کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔
اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، یعنی ایک جگہ رکا ہوا تھا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا جو مجھے پانی سے وہ پہاڑ بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود اللہ پاک رحم کرے۔ اور دونوں کے درمیان ہی بات چل رہی تھی کہ ایک موج حائل ہو گئی، تو وہ یعنی جو غرق ہونے والے اور ڈوبنے والے لوگ تھے ان میں سے وہ ہو گیا۔ جب وہ ڈوب گیا تو آخر بیٹا تو تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسے بچانے کی اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا اے میرے رب، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہاں یہ کہا گیا کہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور جو بے ایمان ہے، کفر کی حالت میں ہے، اللہ پاک انہیں آپ کے گھر والا تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب نافرمان تباہ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھم جانے اور زمین کو پانی پی لینے کا حکم دیا۔ آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ اس کے عذاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ جب ایک وقت گزر گیا تو پھر اللہ پاک نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو اللہ پاک نے ٹھہرایا، وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر وہ کشتی کو رکایا، اور کہا گیا ظالم لوگوں سے دوری اختیار کرے رہو۔ قرآن مجید نے دو چیزوں کو بطور نشانی محفوظ ہونے کا اعلان کیا ہے، یعنی دو چیزیں بطور نشانی کے محفوظ کر دی گئی ہیں۔ ایک فرعون کی لاش ہے جس کا تذکرہ پچھلے پاروں میں آ گیا کہ اللہ پاک نے عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے، اور دوسری نوح علیہ السلام کی کشتی نوح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَا كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی نبوت کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا اس کی وجہ سے عذاب آیا تو ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر دیا گیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی آج بھی ترکی کے جودی پہاڑ پر موجود ہے۔ ان دو چیزوں کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ پاک نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ ایک فرعون کی لاش ہے جو مصر کے میوزیم میں آج تک جو ہے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ترکی کے جودی نامی پہاڑ کے اوپر کہتے ہیں کہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ۔ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا تھا، ترقی عطا فرمائی تھی، نعمتوں سے نوازا تھا، لوگ دین پر چلتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ لوگ بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ بے دینی ان کے اندر آنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، یعنی کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری مزدوری یا میری اجرت اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ ہی مجھے اس کا اجر دینے والا ہے دین کی دعوت دینے پر اور توحید کا پیغام پہنچانے پر۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو؟
اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا، وہ خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا۔ یعنی جتنی طاقت اور قوت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اگر تم بخشش طلب کرو گے، اس کی طرف پلٹ کر آؤ گے، اللہ پاک تمہاری قوت اور طاقت کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو، یعنی مجرم بن کر اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کی توحید سے اپنے منہ نہ موڑو۔ قوم نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے، یعنی اللہ پاک کے ان احکامات کو اور نبی کے اس پیغام کو تسلیم کرنے کے بجائے، وہ جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں، کسی طرح ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی جو تو باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے اور نئے دین کی جو دعوت دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی آفت تجھے مصیبت آ پہنچی ہے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی وہی جواب اور وہی انداز جو آج کل کے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو کرامات کو دیکھ کر ان کو جو ہے اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں ان کے ساتھ میں شریک کر دیا جاتا ہے کہ یہ نعمت ہمیں فلاں کی وجہ سے ملی اور یہ نعمت ہمیں فلاں کی وجہ سے ملی، ہمارا یہ کام جو ہے فلاں کی دعا کی وجہ سے اور فلاں کی کرامت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ جتنی صفات اللہ رب العزت کے ہیں ان تمام صفات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اور اللہ ہی اپنے صفات کے اندر یکتا ہے، تنہا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کے ان صفات کے اندر اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام تر کوشش کے باوجود قوم نے دعوت کو تسلیم نہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دے دی۔ اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ جو نبی کی بات کو تسلیم کر کے نبی کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام کی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے نبی کے ساتھ میں ضرور بھی ضرور بچایا ہے اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور جو عاد کی قوم کے لوگ تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ ایک طوفانی ہوا اللہ رب العزت نے چلائی جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، یعنی ایسی ہوا آج تک انہوں نے دیکھی نہیں تھی، ان کے سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس نے اس ہوا کو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، تو دیکھے گا کہ وہ لوگ زمین پر اس طرح سے گرے ہوئے ہوں جیسے کھجور کے درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے کھجور کے درخت کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے اس ہوا نے انہیں اوندے منہ زمین پر گرا دیا۔ تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی تو باقی یا زندہ دیکھتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں تھا سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو نبی کی بات کو مان کر نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اللہ پاک نے نبی کو اور ان کو بچا لیا تھا۔ دعا فرمائیں کہ جو چیزیں اللہ پاک نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید سے ایک شغف، ایک محبت اور ایک تعلق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔